یہ جو جیو والا معاملہ، اس پر آج کچھ لوگ اٹھنا بڑا ضروری ہے، مگر اس سے پہلے امت کے اندر جو یہ آگ لگائی گئی اس پر خاموشی کیوں اختیار کی گئی؟ مجھے افسوس ہے کہ کراچی یا سندھ میں ایک آواز بھی مستند کسی مفتی کی میں نے نہیں سنی جو اس دھاندلی پر اس نے کہا ہو کہ یہ امت کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ حسینیت یہ بھی ہے کہ آج اس ملک کے اندر ایک ایسا کام کیا گیا جس پر معاذ اللہ پر اعتراض لازم آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام پر اعتراض لازم آتا ہے، تمام اہل بیت اطہار جو شرف صحابیت سے متصف ہوئے ان پر اعتراض لازم آتا ہے، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض لازم آتا ہے، جبکہ ان پر اعتراض کرنے سے بھی ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں پہلے نمبر پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں پہلے نمبر پہ اللہ کی طرف سے رکھا گیا، ہمارے آقا علیہ السلام کی طرف سے رکھا گیا، اہل بیت اطہار کی طرف سے رکھا گیا، اور صحابہ کرام سب کی اجماع سے ان کو پہلے نمبر پر رکھا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے انہیں مصلی دیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا خلافت کا مسئلہ، فرمایا رضینا لدنیانا ما رضی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، فرمایا جنہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مصلی دے کر ہمارا لیڈر بنایا تھا، ہم نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دنیا میں اپنا لیڈر بنا لیا۔ اب کوئی ایسی چیز جس سے ان کی اس افضلیت پر، اس خلافت پر معمولی سا شک کا دروازہ کھلے، وہ ان تمام ذوات پر اعتراض کرنے کا راستہ کھول رہا ہے۔ امت میں صدیق لقب بخاری سے لے کر سیاہ اور ساری صدیوں میں صرف ایک ہستی کا تھا، اگرچہ سارے صحابہ صادق بھی تھے، صدیق بھی تھے، مگر لقب صرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور صدیق اکبر ہونا یہ صدیق کی فرع ہے، جو پہلے صدیق ہوگا وہی صدیق اکبر ہوگا۔ اس واسطے امت میں حضرت صدیق اکبر کو ہی صدیق اکبر کہا گیا، انہیں ہی صدیق اکبر مانا گیا، اور صدیق اکبر ماننے میں بھی خلافت کی دلیل ہے۔ اور آج جب ان کے صدیق اکبر ہونے کا کوئی انکار کرتا ہے، وہ دوسرے لفظ میں روافض کے دعوے کو ثابت کرتا ہے، بالخصوص جب کہتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی صدیق اکبر ہے۔ تو یہ ہمارے ملک میں ہوا، لیکن کتنے لوگ اس پر اٹھے؟ وہ پورا دین قرآن جمع کرنے کا مدار ہی خلافت صدیق اکبر پر ہے۔ قرآن میں شک کیوں نہیں کہ جنہوں نے جمع کیا ہے وہ سچ والے تھے، اس میں قرآن میں شک اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر آگے جنہوں نے ہم تک پہنچایا ہے، امت کی طرف پہنچایا ہے، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر معاذ اللہ ان کو ہی کوئی غاصب ظالم کہے تو قرآن کو کیسے قرآن مانے، دین کو کیسے دین مانے؟ اور جو صدیوں سے یہ جھگڑا کر رہے تھے کہ یہ صدیق اکبر نہیں ہے، معاذ اللہ ابو بکر صدیق، آج ایک گدی نشین نے ان کے منہ میں اپنا نوالا دے دیا کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں وہ صدیق اکبر نہیں ہے، صدیق اکبر تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ مجھے افسوس ہے کہ کراچی یا سندھ میں ایک آواز بھی مستند کسی مفتی کی میں نے نہیں سنی جو اس دھاندلی پر اس نے کہا ہو کہ یہ امت کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ صرف دیکھا جا رہا ہے کہ کہنے والا بڑے دربار کا سجادہ نشین ہے، تو کلمہ کیا سجادہ نشین کا پڑھا ہے؟ نہیں، کلمہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ یہ جو جیو والا معاملہ، اس پر آج کچھ لوگ اٹھنا بڑا ضروری ہے، مگر اس سے پہلے امت کے اندر جو یہ آگ لگائی گئی اس پر خاموشی کیوں اختیار کی گئی؟ اور آج بھی قضا نہیں ہوا، سارے اپنی جگہ آواز بلند کریں کہ یہ جس نے لفظ بولے ہیں وہ توبہ بھی کرے، یہ لفظ واپس بھی لے، اور اس کے خلاف ہر سجادہ نشین جو صحیح العقیدہ اور ہر مفتی اور ہر دارالعلوم بولے کہ امت کا جو اجماعی عقیدہ ہے
اس کا رد کیا جا رہا ہے، روافض کو خوش کیا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور صحابہ و اہل بیت پر اعتراض کرنے کا رستہ کھولا جا رہا ہے۔ تو ان کے مقابلے میں آواز بلند کرنا کیا حسینیت نہیں ہے؟ بولو تو صحیح۔ تو اس حسینیت کو بھی اجاگر کرنا ہے۔ امام حسین ہمیں مکمل حسینی بنا کے گئے۔ اس سارے مفہوم پر آپ کی حمایت صرف اس نعرے میں مطلوب ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔